آپ نے اپنے خط کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ ڈیول نیشنل نہیں ہونے چاہیے، تو کیا لا کے اندر یہ پہلے پرووائڈڈ نہیں ہے؟ نہیں، پہلے نہیں تھا یہ سٹینڈنگ کمیٹی میں نے پوائنٹ آؤٹ کی 2 چیزیں، بلکہ 3 چیزیں. ایک یہ تھی کہ ڈیول نیشنل کو نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر بہرحال پی ٹی آئی کے اراکین نے بھی مجھے سپورٹ کیا، تو یہ چیز رپورٹڈلی انہوں نے مان لی ہے. دوسری چیز جو کہی گئی وہ میں نے اس میں پوائنٹ آؤٹ کی کہ 2 سال کی جیسے سرکاری ملازم پر پابندی ہوتی ہے کہ وہ کوئی اور جاب نہیں کر سکتا، جو یہاں پہ لوگ ہیں ان پہ پابندی ہونی چاہیے کہ یہ کسی لینڈنگ ادارے کے ساتھ، ایسے ادارے سے جہاں نیگوشیٹ کرتے ہیں یا جس کو ریگولیٹ کرتے ہیں، اس کے پاس یہ 2 سال تک ملازمت نہ کر سکیں. تو اس کو بھی مان لیا گیا. اور تیسری بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا جی گورنر صاحب جو ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے آئیں گے نہیں، سینئر آفیشلز آئیں گے. ہم نے کہا بھی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر آپ کو بلایا جائے گا آپ کو آنا پڑے گا. جیسے وہ نیب کا خطہ ہوا تھا کہ جی بالکل نیب چیئرمین کے نیب چیئرمین گستاخی ہوگی کہ ہم اگر پیش ہو گئے تو. لیکن مجھے ایک سوال سامنے نظر آتا ہے کہ کیا گورنر کو نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی یا پارلیمنٹری اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کر لیں یا اسٹیٹ بینک کر لیں، اس کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے؟ اتنا مادر پیدر آزاد تو نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو جواب نہ دے. سوالوں کے تو جواب دے بھائی. پالیسی 13.25% کی کیوں بنائی؟ آپ نے وہاں پر جو ملک کے پرائس سٹیبلٹی کی ذمہ داری لے لی ہے کہ ہم ملک کے اندر جو ہے انفلیشن کو کنٹرول کریں گے اور پرائس سٹیبلٹی مینٹین کریں گے. آپ کے گولز کون طے کرے گا؟ آپ خود ہی وہ بورڈ کے اندر بیٹھ کے اپنے لوگوں کے ساتھ طے کریں گے. کیا سینٹرل بینک گورنر پارلیمنٹ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ اس لا کے اندر ہے، اس لا کے تحت تو اب گورنر اسٹیٹ بینک بالکل ایک وائس رائے ہے. جو آئی ایم ایف کا وائس رائے ہوگا اس ملک کے اندر، وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس لا کو اس شکل میں پاس نہیں ہونا چاہیے. یہ پاکستان کی مالیاتی خود مختاری کے دفاع کا سوال ہے. اس پہ میں امید کرتا ہوں کہ ہر وہ ممبر قومی اسمبلی جس نے حلف اٹھایا آئین کو پروٹیکٹ کرنے کا، وہ اپنا کردار ادا کرے گا.